اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اللہ کے سامنے پیش ہونے سے اور اس عقیدے کو سوچ کر کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے، اس سے ڈر کر نہى النفس عن الهوى، اپنے نفس کو برے برے کاموں سے روک لیتا ہے، اپنے نفس کو بری بری خواہشوں پر عمل کرنے سے روک لیتا ہے، اس کو جنت کا وعدہ ہے فإن الجنة هي المأوى۔ اور اس کے برعکس وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جس نے سرکشی کی، نفس کی بات مان لی، وَآثَرَ الْحَیَاۃ الدُّنْیٰ، نقد مزے کو غنیمت سمجھا، ارے میاں ابھی تو نقد مزہ کرو دیکھا جائے گا، فإن الجحیم هی المأویٰ، اس کا جہنم میں ٹھکانہ ہوگا۔ یہ دو آیتیں میں نے پیش کی، اس دو راستے اللہ نے بتا دیے کہ نفس کو کتنا ہی مزہ آئے، نفس کو کتنا ہی مزہ معلوم ہو، مزہ زمین سے آسمان تک بھرا ہوا مزہ شیطان دکھا دے کہ اس گناہ میں اتنا مزہ آئے گا، لیکن یہ اپنی دنیاوی زندگی کو جہنمی بنانے کے مترادف ہے۔ اللہ کے غضب کے ساتھ ایک ساتھ جینا خطرے سے خالی نہیں، لہذا ایسے اسباب سے دوری فرض ہے جہاں کی انسان گناہ میں مبتلا ہو جائے۔ پردہ شرعی اسی لیے بتایا جاتا ہے کہ چچا زاد بہن سے، خالہ زاد بہنوں سے، مامو زاد بہنوں سے، پھوپھی زاد بہنوں سے پردہ شرعی فرض ہے۔ سگی بھابھی اپنے سگے بھائی کی بیوی سے بھی پردہ اسی لیے فرض ہے، ممانی سے بھی پردہ اسی لیے فرض ہے کہ ماموں کا انتقال ہو جائے تو ممانی سے نکاح کرنا جائز ہے، جن سے نکاح جائز ہے سب سے پردہ ہے۔ اور یہ جو سڑکوں پر پھر رہی ہیں ان سے تو اور بھی سخت احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم ان سے قریب ہوں گے تو پھر گناہ سے انسان بچ نہیں سکتا۔ یہ ایک تجربے کی بات ہے، اور قرآن کی آیت نے اس کی، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی فطرت بیان کر دی، لا تقربوا، خبردار قریب نہ رہنا نامحرموں کے، اور جن چیزوں سے ہم نے حرام منع کیا ہے، یہاں تک کہ جس زمین پر گناہ 100 قتل کیے تھے اس زمین پر بخاری کی حدیث ہے کہ دوبارہ واپس جانا منع ہو گیا، کہ اس زمین میں نہ جانا، ہو سکتا ہے پھر قتل کرنے کو دل چاہنے لگے، اپنا چھورا دیکھ کر، اپنے خون آلود حرکتیں دیکھ کر پھر جوش آ جائے کہ مارو کاٹو۔ ایسے ہی جس جگہ سے انسان گناہ ہو جائے وہاں وہ کپڑے گناہ کے مواقع سے بھی بھاگ جاؤ، ہو سکتا ہے کہ پھر اس ماحول میں جائے، اس گلی میں جائے جس سے نظر خراب ہوئی تھی، پھر بار بار نظر پڑ جائے،